اگر دشمن ایک ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی ایک ہونا ہوگا۔ نئی سرحدوں کی طرف پیش قدمی 1327 کے بعد عثمانی سلطنت کا سفر اب ایک نئی سمت میں مڑنے والا تھا۔ برسا فتح ہو چکا تھا، لیکن اور خان غازی جانتا تھا کہ اصل آزمائش اب شروع ہو رہی ہے۔ سلطنت کی مشرقی سرحدوں پر بازنطینی سردار اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے خاموشی سے اتحاد بنا رہے تھے، جنہیں ڈر تھا کہ عثمانیوں کی یہ کامیابی پوری اناطولیہ کا نقشہ بدل دے گی۔ اور خان نے اپنے قریب ترین سرداروں کو بلایا۔ بران علپ، عبد الرحمن غازی، آق چوبان، تمام وفادار بہادر اس کے سامنے جمع تھے۔ اور خان نے نقشہ زمین پر پھیلایا اور کہا، اب وقت ہے برسا کی حفاظت سے آگے بڑھنے کا۔ سرحدیں محفوظ ہوں گی تو سلطنت مضبوط ہوگی۔ سپاہیوں کے لیے نئی حکمت عملی تیار کی گئی۔ ہر دستے کے لیے نیا راستہ، نئی ذمہ داریاں اور نئی قربانیاں لکھی جا چکی تھیں۔ دشمن کی نقل و حرکت پر جاسوس مقرر کیے گئے، پہاڑوں کے دروں پر مورچے مضبوط کیے گئے، اور شہر کی حفاظت کے لیے رات کے پہر بھی پہرے بڑھا دیے گئے۔ اسی دوران ایک خبر اور خان تک پہنچی۔ بازنطینی گورنر نکیفار قریبی قلعوں کو یکجا کرنے کی تیاری میں ہے۔ اور خان نے گہری سانس لی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر دشمن ایک ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی ایک ہونا ہوگا۔ یہ جنگ صرف سرحدوں کی نہیں، ہماری بقا کی جنگ ہے۔ سپاہیوں نے ایک ساتھ نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اور اس نعرے کی گونج پہاڑوں سے ٹکرا کر یوں لوٹی جیسے نیا دور، نئی فتوحات، عثمانی سلطنت کے اگلے عظیم سفر کا آغاز ہو چکا ہو۔ دھواں اور گرد کے درمیان دشمن کے لشکر کی صفیں نظر آئیں، اور خان غازی نے اپنی تلوار بلند کی اور ایک زوردار نعرے کے ساتھ چلایا، اللہ اکبر۔ اس نعرے کے ساتھ عثمانی سپاہی دشمن کی طرف لپکے۔ تیر اور تلواروں کی گھن گرج سے میدان گونج اٹھا۔ بران علپ اپنے گھوڑے پر دشمن کے درمیان داخل ہوا، تلوار سے دشمن کے صفوں میں خلل ڈال رہا تھا۔ آگے بڑھو، پیچھے نہیں دیکھنا، اس نے سپاہیوں کو حوصلہ دیا۔ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، لیکن ان کا حوصلہ ٹوٹتا گیا، اور خان غازی نے دشمن کے سپاہیوں کے درمیان گھس کر ان کی قیادت کو نشانہ بنایا۔ چند لمحوں میں دشمن کی صفیں بکھر گئیں اور قلعے کی جانب بھاگنے لگے، اور خان نے لشکر کو روک کر بلند آواز سے کہا، یہ فتح ہماری نہیں بلکہ اللہ کی ہے، اپنے ایمان اور حوصلے کو کبھی نہ چھوڑو۔ سپاہیوں نے خوشی اور جوش میں نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ رات کی خاموشی پھر سے چھا گئی، لیکن اب یہ خاموشی خوف کی نہیں بلکہ فتح کے عزم اور اعتماد کی تھی۔ سرحدوں کا طوفان رات گہری تھی، برسا کے قلعے روشن، لیکن ہوا میں بے چینی، اور خان غازی اپنے وفادار سرداروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ دور سے گھوڑے کی رفتار سنائی دی۔ نوجوان سپاہی آیا، سلطان غازی نیکیفار نے پلے جوڑے اور اپنا لشکر ہمارے خلاف بڑھا دیا ہے۔ بران علپ بولا، کتنی تعداد؟ سپاہی، ہمارے 3 گنا۔ اور خان نے مسکرا کر کہا، تعداد نہیں، عزم جیتتا ہے، اور ہمارا عزم اللہ کے ساتھ ہے۔ سپاہیوں نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ رات کی خاموشی میں وہ نعرہ گونجا جیسے آنے والی جنگ کی پیش قدمی ہو رہی ہو۔ نکیفار نے اپنی پوری قوت بروئے کار لائی ہے۔ 3 گنا فوج کا مطلب ہے کہ وہ صرف زمین نہیں، ہمارا وجود مٹانا چاہتا ہے۔ سلطان غازی، اگر ہم یہاں بالبن کے درے پر اس کا سامنا کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تنگ جگہ ہماری تعداد کی کمی کو چھپا سکتی ہے۔ نہیں بران، وہ وہاں ہماری چال کا انتظار کرے گا۔ ہمیں اسے یقین دلانا ہے کہ ہم دفاع میں کمزور ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ ہم قلعے میں بند ہو جائیں اور ان کی رسد کاٹ دیں۔ یہ جنگ وقت کی جنگ ہے، وقت ہمارے پاس نہیں سردار۔ اگر ہم نے اسے قلعے کے سامنے کھڑا رہنے دیا تو آس پاس کی رایا میں بے چینی پھیل جائے گی۔ ہمیں ایک ایسا طوفان اٹھانا ہے جو اسے سوچنے کا موقع نہ دے۔ ہم حملہ کریں گے صبح کی پہلی کرن کے ساتھ۔ حملہ اس تعداد پر؟ کہا، نکیفار کی طاقت اس کے نئے بنائے گئے قلعوں میں نہیں، اس کے غرور میں ہے۔ ہم براہ راست اس کے مرکزی خیمے پر وار کریں گے۔ سپہ سالار گرا تو لشکر خود بخود بکھر جائے گا۔ یہ ایک دیوانہ وار قدم ہے۔ رات کا آخری پہر تھا، اور خان غازی نے اپنے منتخب شدہ سواروں کو تیار کیا، جن کی تعداد بہت کم تھی، لیکن عزم آسمان سے بلند تھا۔ اے میرے غازی، دنیا کی کوئی تلوار، کوئی لشکر ہمارے ایمان کو شکست نہیں دے سکتا۔ نیکی فار کو یہ مت بتانا کہ ہم کتنے ہیں،
उसे बस ये पता चले कि हम आए हैं। हमारी पहली ज़रब इनके कल्ब पर पड़ेगी, तेज, खामोश और कहर से भरी हुई। अल्लाह हमारे अज़्म को फतह दे, या अल्लाह, या फतह। चलो, सरहदें पुकार रही हैं। 3 गुना फौज के बीच नेके फार के सिपाही फतह का ख्वाब देख रहे थे। उन्हें गुमान भी नहीं था कि उनका ये पुरसकून कैंप जल्द ही एक ऐसे तबाहकुन धोखे का निशाना बनने वाला है जो जंग का रुख बदल देगा। ये रात फतह के गुरूर में लिथड़ी हुई जल्द ही खौफ और अफरा तफरी की सुबह बनने वाली थी। बाजी सवार और खान की क़यादत में बिजली की तेजी से फौजी रसद के बड़े खेमों पर हमला आवर होते हैं और उनको आग लगा देते हैं। चारों तरफ शौले लपकने लगते हैं। वो आग लगा रहे हैं, वो किले से निकल आए हैं। हमारी तादाद ये कहाँ है? हमारी तादाद इतनी ज्यादा है, फिर भी ये हमला। खामोश, ये बस चंद मुट्ठी भर लुटेरे हैं जो मरने आए हैं। इनका ताकुब मत करो, सिर्फ आग बुझाओ। और खान और इनके सवार तेजी से तबाही फैलाते हैं और बगैर उलझे फौरन अंधेरे का फायदा उठाकर वापस निकलना शुरू कर देते हैं। ये महज एक झटका था, लेकिन उसने नेकी फार की ताकतवर फौज के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। असली हमला अभी बाकी था।